الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، دروس توحید میں آج کے درس کا عنوان ہے ستاروں کے اثر سے بارش برسنے کا عقیدہ۔ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ توحید کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کی نسبت بھی اسی کی طرف ہونی چاہیے۔ بارش بھی اسی کی نعمت ہے جو اسی کے حکم سے برستی ہے۔ بارش کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ستاروں یا کسی دوسرے کی طرف نسبت کرنا زیادتی اور توحید کے منافی ہے، اس لیے کہ یہ تارے نزول بارش کے اسباب نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بارش کے نزول کا سبب نہیں بنایا ہے، لہذا انہیں بارش کا سبب اور ذریعہ سمجھنا انتہائی غلط ہے۔ اسی طرح بارش اور دیگر نعمتوں کو ان کے حقیقی خالق و موجد کی بجائے غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا درست اور ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اللہ کی نعمتوں کی تکذیب کو اپنا وظیفہ اور وتیرہ بنا رکھا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ تم نے اپنا وظیفہ یہ بنا رکھا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلا کر ان کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن الفخر بالاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحۃ، وقال النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامۃ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب۔ جاہلیت کے 4 کام ایسے ہیں جنہیں میری امت کے لوگ چھوڑیں گے نہیں یا ترک نہیں کریں گے۔ نمبر 1، حسب و نسب اور خاندانی شرف و فضیلت پر فخر کرنا، یعنی اپنے حسب و نسب پر ازراہ تکبر فخر کرنا۔ نمبر 2، دوسروں کے نسب اور خاندان میں نقص اور عیب نکالنا اور طعنہ زنی کرنا، یعنی لوگوں کے نسب پر خام خواہ طعن کرنا یا کسی ضرورت یا شرعی دلیل کے بغیر کسی کے نسب کی تکذیب کرنا اور اسے غلط قرار دینا۔ نمبر 3، ستاروں کے اثر سے بارش برسنے کا عقیدہ رکھنا، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ بارش ستاروں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نمبر 4، نوحہ کرنا، کسی مصیبت و پریشانی کے موقع پر چیخ پکار کرنا اور کپڑے پھاڑنا اور زور زور سے رونا پیٹنا، یہ بھی صبر کے منافی اور جاہلیت کا کام ہے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اسے گندھک کی شلوار اور خارش کی قمیص پہنا کر اٹھایا جائے گا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ تمام امور مذموم اور ناپسندیدہ ہیں اور جاہلیت کے کام ہیں۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو قبول اسلام کے باوجود جاہلیت کے کام کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد ان کا ہم شکریہ ادا کریں اور ان کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کریں اور کسی غیر اللہ کی طرف نہ کریں۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔